اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورہ زخرف شروع ہوئی. جو مضمون پچھلی سورت کا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور نہ دنیا میں ظالموں کا کوئی مددگار، نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار، اسی مضمون میں یہاں اضافہ ہے، البتہ کچھ دلائل کے ساتھ. دلائل کیا پیش کیے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا کہ ان کے مقابلے میں کتنی طاقتور ظالم قوم تھی، لیکن ان کا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کر سکے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش فرمایا کہ ان کے مقابلے میں فرعون تھا، اس کے پاس ساری طاقت تھی مگر اللہ کی مدد نہیں تھی، اس کا بیڑا بھی غرق ہوا. اس کے بعد پھر مختصر سا واقعہ بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل تھے مگر وہ سب مل کر کے اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سورت کے آخر میں یہ اشارہ بھی آ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک وہ نشانی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کے لانے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے. اس کے بیچ میں جو بات اوپر ختم ہوئی تھی جس کے اوپر، وہیں سے سورت کو شروع کر لیا گیا. بیچ بیچ میں کیا مضمون ہے؟ اوپر بات ختم فرمائی تھی اس پر کہ مکہ کے مشرک کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ براہ راست باتیں کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ آپ کے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمارے سامنے بھی آئے، ہمیں نظر آئے، اور اللہ آ کر کے ہمیں بتائے کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کو مانو. اس سوال کا ایک جواب تو اوپر دیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے کے 3 طریقے ہیں. اس کے سوا پروردگار کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی مگر وہ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکے. اس سوال کا جواب بھی اس صورت میں کھول کر اور ذرا وضاحت کے ساتھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ ہی کا کلام ہے. اور بات ہی وہیں سے شروع کی، والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو بنایا عربی زبان میں بار بار پڑھی جانے والی چیز، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لے سکو. یہ کتاب مبین کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، گویا اس کتاب کا لفظ لفظ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ خاص عربی زبان میں ہے، عربی یہ مبین میں ہے، اور اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، بات کو سمجھو. یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انا جعلناہ، اللہ نے بنایا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب، کتابوں کی ماں میں ہے. وہاں تھا ام القرآ، بستیوں کی ماں، یہاں کتابوں کی ماں. مرکزی کتاب مراد ہے لوح محفوظ. یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے. لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس ضرور بلند مرتبہ ہے، حکمت والا ہے. تو اتنی بڑی اللہ کی نعمت قرآن کریم جو لوح محفوظ میں تھا اور واضح کتاب ہے، وہ بندوں کے لیے نازل کی. مکہ کے مشرک سوچتے ہیں کہ اس کو نہ نازل کیا جائے تو کیا ہم ان کے چاہنے سے اس کے نزول کو بند کر دیں گے؟ کس وجہ سے؟ آدمی بعض دفعہ کوئی خیر کا کام کرتا ہے لیکن کچھ بدماش کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے ہی نہیں. پھر وہ بیچارہ سوچتا ہے دفعہ کرو، جب کوئی مانتا نہیں ہے. آپ ایک کتاب لکھتے ہیں لیکن سب نے مخالفت کی، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. ایک مرتبہ چھپوائیں گے، دوبارہ نہیں چھپوائیں گے، کہیں گے رہنے دو جی، کیا فائدہ، لوگ پڑھتے تو ہے نہیں، الٹے مخالفتیں کرتے ہیں، رہنے دو، اب دوبارہ چھپوانے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کے لیے بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ علیاذ باللہ
اکتا جائے، خاکم بدین یعنی ایک ایسا لفظ جو لوگوں کے لیے، وہ اللہ کے لیے میں کہتا ہوں، بندوں کی سوچ کے اعتبار سے مکہ کے کافر اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں. ایک دن ایسا آئے گا اللہ بھی کہے گا دفع کرو یار، جب لوگ مانتے نہیں تو پھر نہیں نازل کریں گے. یہ انسانی کلام میں نے انسانی انداز میں بات کی. آگے کی آیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا اللہ ایسا نہیں کرے گا. یہ بندوں کی صفتیں ہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اب ترجمہ سنیں، یہ ذرا مشکل آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے. افنضرب عنکم الذکر، تو مکہ والو کیا ہم تم سے ذکر کو پھیر دیں گے؟ ضربہ کے بعد عن آئے تو مانا پھیرنا، پھیر دیں گے یعنی اس قرآن کو نازل کرنا بند کر دیں گے. کیوں؟ صفحاً، اس بات سے اعراض کرنے کی وجہ سے. کس بات سے؟ ان کنتم قوم مسرفین، کہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے. تم کہتے ہو ہم مانیں گے ہی نہیں، تو پھر ہم کہیں گے چلو رہنے دو، جب یہ مانتے نہیں تو چھوڑو، اب قرآن کو نازل نہیں کریں گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کو نازل کرنا اس وجہ سے بند کر دیں گے، اس بات سے اعراض کرتے ہوئے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کی مذاق اڑاتے تھے. تو کیا ہم یہ سوچ کر نبیوں کو بھیجنا بند کر دیتے کہ جب بھی نبی آتا ہے یہ مذاق اڑاتے، نبی آتا ہے یہ مذاق اڑاتے، رہنے دو اب نبی نہیں بھیجیں گے ان کے پاس؟ یہ بندوں کی صفتیں ہیں کہ بندے اکتاتے ہیں، بندے چڑھتے ہیں، بندوں کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ یہ چیزیں بند کرتے ہیں. اللہ کی یہ صفت نہیں ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ فرمایا نازل کریں گے. تو تم وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں، فرمایا نہیں مانو گے تو سنو. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، نبیوں کی مذاق اڑائی تو ہم نے ہلاک کیا. اشد منہم، ان اشد، ان کو اشد منہم جو زیادہ سخت تھے، منہم ان میں سے، بطشاً پکڑ کے اعتبار سے. ایک معنی تو یہ ہوا کہ جو ان میں ہی بڑے بڑے پہلوان تھے ان سب کو ہلاک کر دیا. اور دوسرے معنی چونکہ مخاطب مکہ والے ہیں، او مکہ والو پھر ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا جو تم سے زیادہ تھے پکڑ میں. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکے ہیں پہلے لوگوں کے حالات. تاریخ اٹھا کر دیکھو، پڑھو. کیا لوگوں کے یہ کہنے سے کہ نبی جھوٹا ہے تو ہم نبیوں کو بھیجنا چھوڑ دیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور فرمایا عجیب مزاج ہے ان کا. ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں مگر دوسری طرف ایسا عاجز بھی مانتے ہیں کہ ہم شور مچائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن ہی نازل کرنا بند کر دے گا. سبحان اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور کہیں گے خلقہن، پیدا کیا ان کو، العزیز، جو غالب ہے، العلیم، جو جاننے والا ہے. تو جو غالب ہے کیا وہ تمہارے کہنے سے قرآن کو نازل کرنا بند کر دے گا؟ جو علیم ہے، جو جانتا ہے کہ تم زیادہ استقامت نہیں دکھا سکتے ہو تو وہ قرآن کو نازل کرنا بند کر دے گا؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے، یہ اللہ کا کلام شروع ہو گیا. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، ایسا بنایا جیسے ماں کی گود میں انسان رہتا ہے ایسا زمین میں رہتا ہے. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے. راستوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت. بہت دفعہ اس پر کلام گزر چکا کہ اگر دنیا میں جو قدرتی راستے پروردگار نے رکھے ہیں اگر یہ راستے نہ ہوتے تو لوگوں کا ایک دوسرے سے لنک نہ ہو پاتا. میدانی لوگ نہیں سمجھیں گے، پہاڑی سمجھ سکتے ہیں اس مضمون کو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ سکو. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا جس نے دنیا میں راستے رکھے اس نے آخرت کا بھی تو راستہ رکھا. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جس نے نازل کیا من السماء اوپر سے، ماء پانی، بقدر ایک خاص مقدار میں جو اللہ کے ہاں طے تھی. فانشرنا به، پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، مرے ہوئے شہر کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا. جس طرح مردہ زندہ ہوئے، مردہ زمین زندہ ہوئی تو مردے بھی زندہ ہو جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہ ہے تمہارا مالک جس نے خلقا پیدا کیا، الازواج جوڑا، کلھا سارے کے سارے،
جتنی چیزیں پیدا کی سب کے سب کیسے بنائے؟ جوڑے والے بنائے. اور یہ بھی کمال ہے. دیکھیے آج ہم سمجھے سائنس نے ترقی کی، ہم نے پڑھا، ہم سمجھے کہ چیزوں میں جوڑے ہیں، لیکن جو قرآن کے پہلے مخاطب تھے عرب، وہ 1400 سال پہلے بھی جانتے تھے کہ ہر چیز میں جوڑا ہے، مذکر اور مؤنث. یہاں تک کہ وہ پتھروں میں بھی مانتے تھے کہ مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہوتا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے من الفلک کی کشتیوں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، ما ترکبون جن کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو. جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ ذہن دیا، اور جو اللہ ادھر سے عطا فرماتا ہے اس کی بات ہی کیا. کس لیے عطا فرمائے؟ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اچھی طرح بیٹھو، عَلَى ظُهُورِهِ ان کی پیٹھوں پر. اور جب بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، بیٹھ کر پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ ہمارا مالک کتنا مہربان ہے، ہم اس کے اتنے نافرمان، مگر اس نے ہماری سواری کے کیسے انتظام کیے ہیں. اذا استویتم، جب تم اچھے ہو طرح بیٹھ جاؤ علیہ ان پر، وتقولوا تو تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا ھذا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو. اب مسخر کا معنی اگر جانور ہے تو گویا اس کو اس نے ہمارے ماتحت کر دیا، اور اگر دوسری سواری ہے تو ہم کہیں گے جس نے ہمیں مہیا کی یہ سواری. وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کے لیے مقرنین، عاجز کرنے والے یا مسخر کرنے والے، ماتحت کرنے والے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے اس کو ہمیں عطا فرمائی، یہ چیز توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے. یہ کوئی اللہ کا احسان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اے اللہ میں بری سواری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں سیاح ہیں وہاں الفاظ تھے حدیث کے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بری سواری سے. اب من رکب السوء ایسے الفاظ ہیں، مجھے لفظ بھول گئے تو کہیں غلط نہ ہو جائیں. بعض لوگوں نے اس کو ترقی دے کر آج کی سواریوں کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس برکات سے نوازا. کیا؟ من سیارت السوء، اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں بری گاڑی سے. اب بری گاڑی کون سی ہے؟ آپ کی گاڑی تو ٹھیک چل رہی ہے، آگے والے کی کوئی بری گاڑی وہ زبردستی لا کر ٹکر مار رہا ہے. آپ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ حفاظت فرمائے گا. میں تو اس دعا کے ضمن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، ورنہ بندے کے بس میں کوئی بات نہیں تھی. اور جب سواری پر بیٹھتا ہے نا آدمی تو اس کا دماغ بھی تھوڑا اوپر کو ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے تو فرمایا تھا نا اچھے خچر پر بیٹھ کر کہ مجھے پہلی مرتبہ لگا کہ انسان شیطان پر بھی سوار ہوتا ہے. اس لیے جب اس پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو فوراً دھیان دو کہ آج تو جا رہے ہو منزل کی طرف، مگر لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جزءاً کچھ حصہ بنا لیا ہے. حصے بنائے ہیں مطلب اللہ کا حصہ بندوں میں بنایا، یعنی بندوں کو اللہ کا ایک ٹکڑا مان لیا. کس کو مانتے تھے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے جس کو بیٹی مانو گے تو بیٹی تو باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہو، تم کھربوں خدا مان رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کھربوں فرشتے، تو جتنے فرشتے اتنے اللہ کے جسم کے حصے، تو یہ اتنے اللہ بن گئے تو ایک اللہ کہاں رہا؟ اب وہ بھی غور کریں جو فرماتے ہیں کہ ایک روشنی تھی، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک اللہ رہ گیا، ایک اس کا محبوب بن گیا. اگر ایک ہی روشنی تھی تو ایک پتھر جب ٹوٹے گا اس کے دو ٹکڑے ہوں گے تو وہ پتھر تو پتھر ہی رہے گا نا. پھر جو عرش پر ہو وہ بھی اللہ، جو فرش پر ہو وہ بھی اللہ، تو اللہ تو ایک نہیں رہا، اللہ تو دو ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے مخلوق بندوں میں سے یعنی فرشتوں کو اللہ کا جز بنایا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان لَكَفُورٌ مُبِينٌ، ضرور کھلا ناشکری کرنے والا ہے. دیتا اللہ ہے، منسوب کسی اور کی طرف کرتا ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ،
پھر غور تو کرتے ہیں ہم اتخذا کیا بنا رکھا ہے اللہ نے مما یخلق اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا فرمائی بناتن بیٹیاں کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں رکھی واسفاکم بالبنین اور تمہارے لیے بیٹے حالانکہ جب بھی آدمی کوئی چیز بانٹتا ہے تو سب سے پہلے اچھی چیز اپنے لیے رکھتا ہے مگر اللہ کی عجیب بانٹ تم مانتے ہو کہ اپنے لیے خراب چیز رکھی تمہارے لیے اچھی اچھی چیزیں بیٹے تمہارے لیے بیٹیاں اپنے لیے یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق حالانکہ تمہارے نزدیک بیٹی کی قیمت کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بما اس چیز کے بارے میں ضرب للرحمن جس کو بیان کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے مثال کے طور پر کس کو بیان کرتے تھے اللہ کے لیے کہ بیٹیاں اللہ کی ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ظل وجهه مسودا دن بھر رہتا ہے اس کا چہرہ کالا وهو کظیم اور وہ اندر اندر گھٹ رہا ہوتا ہے غصہ اس کو بیٹی مجھے بیٹی ملی سبحان اللہ فرمایا اللہ کے لیے اس کو مقرر کرتے ہیں جس کے لیے خود نفر کرتے ہیں اب من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین اب امن تو کیا وہ اللہ کی بیٹی بنے گی وہ اللہ کے جسم کا حصہ بنے گی من ينشأ في الحلیة جو پرورش پاتی ہے زیور میں فی الحلیہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اللہ نے جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا فرمائی اس کا مزاج بھی ویسا ہی بنایا آپ بھینس پر سواری کرنا چاہیں گے کتنا بھی سکھائیں اس کو سواری کرانا نہیں آئے گی گھوڑے کو اللہ نے سواری کے لیے پیدا کیا اس کو آپ تھوڑا سا سکھائیں اس کو فوراً آ جاتا ہے مجھے سواری کیسے کرانی ہے مالک کو کتے کا کام ہے گھر کی رکھوالی کرنا آپ بکری کو رکھوالی کے لیے رکھیں اس بیچاری سے وہ کام ہی نہیں ہوگا وہ کام اس نے کرنا ہے جس کا جو کام ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت کے بھی کام الگ الگ ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب اس سے بیچاری سے نا ایسا کام لیا جا رہا ہے جیسے بکری سے کام لیں گھر کی چوکیداری کا اور کتے سے کام لینے لگے وہ جو بکری سے کام لیتے ہیں عورت بیچاری کو گھسیٹا جا رہا ہے بازار میں حالانکہ اس کا کام اصل میں کیا ہے من ينشأ في الحلیہ جو پرورش پاتی ہے کس میں زیور کی جھنکار میں اس کا مزاج ہی یہی ہے بالکل 1 سال کی بچی ہوگی تو اس کا مزاج عورتوں کے جیسا بیٹا ہوگا اس کا مزاج مردوں کے جیسا ہوگا بیٹا ہوگا وہ گاڑی مانگے گا اس پر سواریاں کرے گا باہر دوڑے گا اور بیٹی ہوگی تو گڑیا مانگے گی لاؤ جی گڑیا میں اس سے کھیلوں اس کو گود میں بٹھائے گی پھر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو بیٹا ہوگا تو اگر اس کو آپ یعنی چپ کرانا چاہیں گے تو اس کے مناسب کھلونے ہوں گے تو بیٹی ہوگی تو یہ سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتی ہے کہ ایک وہ چھوٹا سا بنا لیتی ہے نا بچہ تو اس کو گود میں رکھتی ہے تو پھر اس کو سلاتی رہتی ہے وہ اس کو اس سے خوشی ہوتی ہے مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے مگر لوگ اس کے مزاج کے خلاف کام کرانا چاہتے ہیں مردوں سے عورتوں کا اور عورتوں سے مردوں کا اور اس میں سب سے بڑے شرم کی بات ہمارے طب کے ڈپارٹمنٹ کی ہے ڈاکٹری کی ہے کہ عورتوں کے علاج کے لیے مرد اور مردوں کے علاج کے لیے عورتیں اتنی بے شرمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کی بستی میں نہیں رہتے ہیں یہ کوئی گدھوں کی بستی ہے یہاں بالکل عورتوں کے علاج کے لیے مرد کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں کوئی ان کا تصور ہی مٹ جاتا ہے تصور حیا چلا جاتا ہے اور تصور حیا چلے جانے سے کیا ہوتا ہے درس میں بتا نہیں سکتا ایک بڑے ڈاکٹر کو میں نے بتایا کہ آپ کو حالانکہ وہ گائنک ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ملے گلے میں نے کہا اس کا ایک یہ نقصان ہوتا ہے اس نے کہا پکا ہوتا ہے بالکل یہی ہے کہتا یہی حال ہے سویرے شام اٹھو لڑائی دیر لڑائی ہے بس ہم اتخذ مما یخلق بناتے ہوں اسواکم بالبنین کیا وہ اس کو بناتے ہیں بیٹیاں بناتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنے لیے بیٹے رکھتے ہیں حالانکہ ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی جس کو اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں تو دن بھر رہتا ہے اس کا چہرہ کالا اور وہ گھٹتا رہتا ہے اب من ينشأ في الحلیہ کیا اس کو اللہ کا حصہ بناتے ہیں جو پرورش پاتی ہے زیور میں وہ فی الخصام غیر مبین اور وہ جھگڑے میں واضح کرنے والی نہیں ہوتی ہے جب بھی اس کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے میں بھر جاتی ہے تو اپنی بات کہہ نہیں پاتی ہے جو کہنا چاہتی ہے وہ کہہ نہیں سکتی ہے یہ عموم کی بات ہے خصوص کے طور پر کوئی الگ سے کوئی مثال پیش ہو جائے تو اس کی کوئی حیرت کی بات نہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اور تیسرا اشکال کہ فرشتوں کو کیا بنایا اللہ کی بیٹیاں اور یہ تو پہلے بتاؤ کہ یہ فرشتے یہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ بیٹیاں ہیں یہ تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ یہ لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ
جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بنایا اناسن عورتیں، اشہدوا خلقہم کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت میں، کیا موجود تھے جب فرشتوں کو اللہ پیدا کر رہا تھا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو عورتیں بنا رہا تھا؟ ستکتب شہادتہم اگر وہ موجود تھے تو ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، ویسألون اور ان سے پوچھا بھی جائے گا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ایک تیسرا اشکال ان کا جو بار بار کرتے ہیں ہر دور میں، وہ کیا کہ فرشتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، دیوی مانتے ہیں ان کو اور ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ پوجا کرنے اللہ ہمیں دیتا کیوں ہے؟ اگر اللہ کو منظور نہیں تو پھر ہماری ٹانگ کیوں نہیں ٹوٹ جاتی ہے؟ پھر جو لوگ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں پوجا کرنے کے لیے ان کا بیڑا کیوں نہیں غرق ہو جاتا فوراً؟ اس کا جواب وقالوا اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن اگر اللہ چاہتا ما عبدناہم تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے، ما لہم بذالک من علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مطلب انہی سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے پوچھ لیا کہ تو ان کی پوجا کرنے سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں جواب دے سکتے ہیں، ما لہم بذالک من علم اس بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور حقیقی بات کیا ہے؟ اللہ کا طاقت دینا الگ مسئلہ ہے اور اس کا راضی ہونا الگ مسئلہ ہے۔ طاقت تو اس نے دی لیکن وہ راضی اس سے نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون وہ نہیں ہیں مگر خالی اندازے کے تیر لگاتے ہیں۔ اما آتیناہم کتابا کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی من قبلہ اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون تو وہ اسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس کی پوجا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا نہیں جی انا وجدنا آباءنا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو علی امت ایک مذہب پر، امت کے معنی مذہب، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اور جو قوم ایک طرح کی زندگی گزارتی ہے اس کو بھی امت کہتے ہیں، امتن، اور امت کے معنی وقت کے بھی آئے قرآن کریم میں۔ وجہ کیا ہے؟ امت کہتے ہیں ایک مجموعے کو، امت کہتے ہیں ایک انسانوں کا مجموعہ ہو تو وہ بھی امت، وقت کا مجموعہ ہو جائے، مجموعہ مطلب کئی گھنٹے کئی منٹ کئی سیکنڈ اکٹھے ہوئے تو وہ بھی بن گیا امت، اور مختلف سوچ اور فکر کا ایک مجموعہ ہو جائے تو اس کا نام بھی امت۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو علی امت ایک دھرم پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم ان کے نشان قدم پر راستہ پانے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا فرمایا اگر یہی ان کا جواب ہے تو پھر تو کوئی کمال کا نہیں جواب ہے، یہ جواب تو آج سے ہزاروں سال پہلے کے جاہل دیتے آئے ہیں، تم نے کوئی نئی بات بتائی ہو تو بتاؤ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے مَا أَرْسَلْنَا ہم نے نہیں بھیجا من قبلک آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مگر کہا وہاں کے مالدار لوگوں نے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو علی امت ایک مذہب پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم ان کے نشانوں کی اقتدا کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے۔ قال اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم علیہ آباءکم قال کہا نبی نے، ہر دور کے نبی نے بھی کہا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اولو جئتکم اگر میں تمہارے پاس لایا ہوں بأهدى اس سے زیادہ ہدایت والی چیز مما وجدتم علیہ آباءکم جس کے اوپر تم نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو، اگر میں اس سے کوئی بہتر چیز لایا ہوں تو تب بھی تم باپ دادا کو مانو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون انہوں نے کہا کہ بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ فانتقمنا منهم تو ہم نے بدلہ لیا پھر ان سے، پرانے زمانے سے لے کر آج تک، قوم عاد سمود سب سے۔ فانظر تو دیکھ کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اب کچھ نقلی دلائل، نقلی دلائل کا مطلب جس طرح آج دین کی مخالفت کی جا رہی ہے ہزاروں سال پہلے بھی اسی طرح کی گئی، جس طرح آج اللہ کے حبیب اللہ کی توحید سنا رہے ہیں ہزاروں سال پہلے سے انبیاء کرام یہی دعوت دیتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے ابا سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي مگر اس کی فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، فإنه سيهديني
ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا. مستثنی منقطع ہے، سمجھ گئے نا؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ خدا نہیں، ان سب سے میں بری ہوں، اور میں جس کی پوجا کرتا ہوں وہ اور ہے، وہ ہے فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. اور اگر متصل مانے تو تم اللہ کی پوجا بھی کرتے ہو اور غیر اللہ کی بھی کرتے ہو. سب غیر اللہ سے میں بری ہوں، البتہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِي، ان قریب وہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، وَجَعَلَ، اور بنا دیا اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو، کلمتاً ایک ایسی بات، باقیتاً جو باقی چلتی رہی، فی عقبہ ان کے پیچھے، یعنی ان کی اولاد میں. یہ بات باقی چھوڑ دی کہ حضرت ابراہیم اتنا شرک کرتے ہیں عرب کے لوگ، مگر پھر بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ سے اس لیے برات اختیار کی تھی کہ ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم اس لیے ان سے الگ ہوئے تھے. یہ بات چھوڑ دی ہم نے پیچھے والوں میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس لوٹے. کبھی سنیں کہ ہمارے باپ ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں، تو یہ باتیں اس لیے رہنے دی شاید کہ واپس آ جائیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ ان سے آگے بڑھیں. جتنے لوگ شرک کرتے ہیں ان سب کے بڑوں کے اندر توحید کی باتیں تھیں، انہوں نے کبھی شرک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. یہ باتیں آج بھی موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید اس کو پڑھیں اور وہ واپس آ جائیں کہ ہمارے بڑے تو ایسے تھے نہیں جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں. بل متعت ہؤلاء وآباءهم، اصل مسئلہ دوسرا ہے. وہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مال و دولت دیا، یہ کھا کھا کے پھٹ گئے. بل متعت، بلکہ میں نے زندگی گزارنے کا سامان دیا، ہؤلاء ان کو بھی، وآباءهم ان کے باپ دادا کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس سچ آیا، ورسول مبین، اور واضح بیان کرنے والے رسول آئے. لیکن جب سچ آیا، ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس سچ آیا، حق آیا، قالوا ھذا سحر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم تو بالکل انکار کرنے والے ہیں اس کا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اصل موضوع سورت کا کیا آیا کہ یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، کوئی دوسرا اس کو نازل نہیں کر سکتا. اب ان کا ایک دوسرا اعتراض کہ اگر یہ اللہ ہی کی کتاب ہے تو دیکھو اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، تو بڑے بڑے بندوں پر نازل ہونا چاہیے نا. پھر کسی یتیم کے اوپر نازل ہو، کسی ایسے آدمی پر نازل ہو جس کے پاس دنیا کے مال و دولت کی شہرت نہیں ہے، یہ کیسے مان لیا جائے؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل عظیم من القریتین، کسی بڑے آدمی پر، من القریتین، دونوں بستیوں میں سے کسی ایک بستی کے بڑے آدمی پر. دونوں بستیوں سے مراد کون سی تھی؟ مکہ کی بستی اور طائف کی بستی. مکہ میں کس کے لیے کہتے تھے؟ ولید ابن مغیرہ، مالدار آدمی ہے، اس پر نازل ہونا چاہیے. اور طائف میں کس کو کہتے تھے؟ مسعود الثقفی کے لیے، کہ اس پر کیوں نہیں نازل ہوتا، اس پر نازل ہونا چاہیے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی مہربانی کو؟ اللہ نے ان کو کب سے ٹھیکیدار بنا رکھا ہے کہ تم جس کو بولو گے اس کو میں نبی بنا دوں، بس بانٹ کے دے رہے ہیں، جس کو نبی بنائیں، اس کو فلاں بنائیں، اس کو فلاں بنائیں. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ بانٹتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جو ان کی دولت ہے جس کے اوپر وہ ناز کر رہے ہیں، وہ دولت کس نے دی؟ ہم نے دی. نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان، معیشتہم، ان کے گزارے کو، ان کی گزران کو، ان کی زندگی کو، ان کی اکانومی کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو بعض پر بلند کر دیا، درجات، درجوں کے اعتبار سے. کس لیے؟ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. لیتخذ بعضهم، تاکہ ان میں سے بعض بنائے، بعضاً دوسرے بعض کو، سخریا، کام کرانے والا، کام کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا مزدور بنائے، ایک دوسرے کا ماتحت بنے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی مہربانی بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، بار بار وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مالداروں کو دنیا کیوں ملی،
جب یہ نافرمان ہیں تو ان کو اللہ نے دنیا کیوں دی؟ اب جواب دیا جا رہا ہے دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کو حیرانی اس پر ہونی چاہیے کہ بے دینوں کو دنیا ملی کیوں نہیں؟ بھئی جب ان کو آخرت میں کچھ ملے گا نہیں تو دنیا ان کو ملنی چاہیے تھی، اور اتنی ملنی چاہیے تھی کہ ان کے مکان ہوتے سونے کے، دیواریں ہوتی چاندی کی، فرش ہوتے زبرجد کے، عقیق کے، موتی کے، اور سیڑھیاں ہوتی کئی کئی منزلیں ہوتی، اور سیڑھیاں بھی ہوتی سونے کی۔ ایسا ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آخرت میں تو کچھ ملنے والا تھا نہیں، اور دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے نہیں، اس لیے جو گندی بلا ہو وہ گندوں کو دے دی، لو گندو سب، تم بھی گندے، دنیا بھی گندی، تم لے جاؤ۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اگر ایسا کرتا یہ ایک دوسرے کا ساری پھاڑ دیتے، پھر دنیا میں نظام نہ رہتا برقرار۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ہو جائیں گے ایک ہی مذہب پر، ایک ہی راستے پر۔ اب وہ کون سا راستہ ہوتا؟ گنڈا گردی کا راستہ، بس پھر مار دھاڑ، ایک ہی راستے پر چل پڑے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی لَجَعَلْنَا، تو ہم ضرور بنا دیتے لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالک کو نہیں مانتے، جو رحمان کو نہیں مانتے، ان کے لیے بناتے۔ کیا بناتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے لیے چھتیں بناتے چاندی کی، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں بناتے چاندی کی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جن کے اوپر وہ چڑھ کر اوپر جاتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور بناتے ان کے گھروں کے لیے دروازے، وَسُرُورًا، اور کون؟ تخت، علیہا یتکئون، جن کے اوپر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ بناتے کس کے؟ چاندی کے، وزخرفا، اور سونے کے۔ جو چاہتا مجھے چاندی کا بنا دو، چاندی کا بنا دیا۔ کسی نے کہا مجھے سونے کا گھر بنا دیجئے، سونے کا گھر بنایا۔ کسی نے کہہ دیا موتی کا بنا دے، موتی کا بنا دیا۔ لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ پھر دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آسان ترجمہ پیچھے بتا چکا، کیا اس کا؟ نہیں ہے دنیا کی زندگی کل ذالک، یہ ساری چیزیں مگر دنیا میں ختم ہو جانے والا سامان۔ 4 دن کا دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سارے کا سارا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین۔ جی، ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور عشا یعشو اعراض کرنا، منہ موڑنا، اور جو کوئی منہ موڑتا ہے عن ذکر الرحمن، رحمان کی یاد سے، اللہ کو نہیں یاد کرتا، اللہ کے دین کو نہیں مانتا، نقید له شیطانا، قید یقید مسلط کرنا، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان کو، فهو له قرین، پھر وہی اس کا دوست ہوتا ہے۔ بس پھر وہ اس کو الٹی الٹی باتیں بتاتا رہتا ہے، الٹے ہی راستے پر وہ چلتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ ان کو روکتے ہیں عن السبیل، راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ راستے والے گمان کرتے رہتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے، اس کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ مختلف جو سائیں بنتے رہتے ہیں وہ بنتے نہیں، نقید له شیطانا، ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے، فهو له قرین، وہ اسی کا ساتھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے ولی بنے ہوئے ہیں، اور وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ان کو راستے سے روک دیتے ہیں، مگر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا میرے پاس، ہمارے پاس، قَالَ يَا لَيْتَ، تو پھر وہ کہے گا ہائے میری بدقسمتی، کاش بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان دوری ہوتی، بعد المشرقین، 2 مشرقوں کی دوری۔ 2 مشرق کس کو کہہ دیتے تھے عرب کے لوگ؟ مشرق اور مغرب کو۔ جتنی مشرق اور مغرب دور ہیں، اے کم بخت، اے خبیث شیطان، تو میرے سے اتنا دور ہوتا، تو میرا کہاں سے دوست بن گیا تھا؟ فبئس القرین، تو بہت برا ہے دوست۔ ولن ينفعكم اليوم، اور نہیں نفع دے گا تم کو، اليوم آج، اذ ظلمتم، جبکہ تم ظالم ہو، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم عذاب میں مشترک ہو، مطلب کہ وہ دوست بھی اور یہ اس کا دوست بھی دونوں گئے جہنم میں۔ اب وہ کہیں کہ جہنم تو بڑی سخت ہے، لیکن کئی دوست اکٹھے جائیں گے، مل جل کر کے بانٹ کے عذاب کو لے لیں گے تو کم ہو جائے گا۔
فرمایا نہ، تم کو نفع نہیں دے گا یہ، جبکہ تم ظالم ہو، یہ بات نفع نہیں دے گی کہ تم سارے عذاب میں مشترک ہو جائیں، تمہارا عذاب میں اکٹھا ہونا تم کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ افان تک اس میں سما، اے میرے محبوب کیا آپ سنا سکتے ہو بہروں کو، او تہدی العمیٰ، یا آپ راستہ دکھا سکتے ہو اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ فإما نذهبن بک، فإما پس اگر ہو یہ بات، نذهبن ہم لے جائیں بک آپ کو، فإنا منهم منتقمون تو بے شک ہم ان سے ہیں بدلہ لینے والے۔ مطلب مکہ کے کافر کہتے تھے یہ کسی طرح مرے گا جان چھوٹ جائے گی، اللہ نے فرمایا اگر ہم اٹھا بھی لیں آپ کو، مگر ان کا کیا فائدہ ہوگا، ان سے تو ہم انتقام لینے ہی والے ہیں، ان سے تو ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ او نرینک، یا ہم آپ کو دکھا دیں الذی وعدناہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت دکھا دیں عذاب، فإنا علیہم مقتدرون، بے شک ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ تو مضبوطی سے پکڑ لیں اس دین کو، اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا جاتا ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، ان کی بڑبڑاہٹ پر کوئی کان نہ لگائیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، آپ سوال کیجئے، من ان سے پوچھ لیجئے، من ارسلنا جو ہم نے بھیجے تھے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، اور ان سے پوچھنے کا مطلب ان کی امتوں سے پوچھ لیجئے، ان کی کتابوں سے پوچھ لیجئے، پڑھ کر دیکھ لیجئے، کیا اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی خدا بنائے تھے، یعبدون جن کی پوجا کی جائے؟ ہر ایک نبی جواب دے گا کہ نہیں، اللہ نے اپنے سوا کسی کو خدائی کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، اور ہر ایک نبی کی امت یہی جواب دے گی، اور ہر ایک نبی کی کتاب یہی جواب دے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی آیتوں کے ساتھ، إِلَىٰ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، تو جب وہ آئے ہم ان کے پاس ہماری آیتیں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، اچانک وہ آیتوں کی مذاق اڑانے لگ گئے۔ وما نریہم من آیت، اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ نشانی اپنی بہن سے بڑی ہوتی تھی۔ مطلب ایک نشانی دکھائی، پھر اس کی مذاق اڑائی، نہیں مانے، دوسری اس سے بڑی نشانی دکھائی، تیسری اس سے بڑی نشانی، چوتھی اس سے بڑی نشانی، مگر پھر بھی نہیں مانے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔ کون سے عذاب میں؟ غرق ہونے میں؟ بولو، غرق میں تو نہیں، وہاں سے واپس کہاں سے؟ اس سے پہلے جو زفادے کا عذاب تھا، مینڈکوں کا تھا، چچڑیوں کا تھا، جموں کا تھا، طوفان کا تھا، دم کا تھا، وہ عذاب آئے تاکہ شاید وہ واپس آ جائے، مگر کہاں واپس آئے؟ وہ اس وقت میں بھی اکڑتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے پکارتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، او جادوگر، ادع لنا ربک، کس سے کہتے ہیں؟ موسیٰ نے، کیسے گستاخی کے ساتھ، تو دعا کر اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس وعدے کے مطابق جو اس نے تیرے پاس عہد کر رکھا ہے۔ اللہ نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کرتا ہے اور پھر مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اس کے مطابق تو دعا کر۔ انا لمہتدون، جب مصیبت ہٹے گی ہم ضرور ہو جائیں گے ہدایت پانے والے۔ لیکن پھر ہوتا کیا تھا؟ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم ہٹاتے تھے ان سے عذاب کو، اذا هم ينكثون، اچانک وہ وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ ونادى فرعون، اور فرعون نے آواز لگائی فی قومہ، اپنی قوم میں، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کا ملک، مصر کی بادشاہی؟
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں تجری من تحتی، جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی مصر کی بادشاہی بھی میری اور یہ نہریں بھی میری اور میرے حکم سے چل رہی ہیں، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ام انا خیر، کیا میں بہتر نہیں ہوں، من ھذا الذی هو مہین، اس سے جو کہ نعوذ باللہ ذلیل ہے، وہ مہین جو ذلیل ہے، کم تر ہے، ولا یکاد، اور قریب بھی نہیں ہے، یبین، کہ وہ بات کو واضح کر سکے، فلولا القی علیہ اسورۃ، تو کیوں نہیں ڈالے جاتے اس کے اوپر اسورۃ من ذهب، سونے کے کنگن، وَأَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ، یا کیوں نہیں آتا اس کے ساتھ فرشتے، آتے اس کے ساتھ فرشتے، مقترنین، آپس میں مل کر کے، پرے باندھ کر اردو والے ترجمہ کرتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بن کر مل کر اس کے ساتھ کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ باتیں فرعون نے بتائیں، اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا، فاستخف، تو اس نے بیوقوف بنا دیا، قومہ، اپنی قوم کو، فَأَطَاعُوهُ، تو قوم نے اسی کی اطاعت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ ایسے تھے جو نافرمانی کرنے والے تھے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، فلما، تو جب آسفونا، انہوں نے غصہ دلایا ہم کو، انتقمنا منہم، ہم نے بدلہ لیا ان سے، فاغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، فجعلناہم سلفا، اور ہم نے بنا دیا ان کو سلفا، گئے گزرے ہوئے، ومثلا، اور ایک مثال، للآخرین، پیچھے آنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔